نہ تو یہ چاہیے، بٹ ہوتا یہ نہیں. انسان دنیاوی معاملات میں نرم اور دین میں انتہائی مضبوط ہو، لیکن ہم دونوں میں ہی نرم ہیں. اس میں تو شدید نرم ہو گئے، زیادہ سافٹ ہو گئے، اور اس میں مضبوط ہونا تو دور کی بات، اپنی بات کر کے اسٹینڈ بھی نہیں لے سکتے ہم. تو پھر کیا ہوا؟ وہ جو اوپر انہوں نے کہا نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کو تم نے پوجا، لیکن ہم تو کر رہے ہیں، ہم تو کفار کو خوش کر رہے ہیں بھائی. اور نمبر 2 کیا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مستقبل کی خبر تھی کہ وہ کبھی کفر، شرک اور فسق نہیں کر سکتے. تو ہمیں سنت پہ چلنا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مستقبل کا پتا تھا تو وہ نشانیاں تو ہمیں بھی بتا گئے ہیں. وہ تو ہمیں بھی یہ کہہ گئے ہیں کہ اچھے کام کرو گے تو جنت ہے، برے کام کرو گے تو دوزخ ہے. اگر کہتے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ ماں باپ کی نافرمانی دنیا کا وہ واحد جسے کہہ لینا کہ کفر ہے، انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے کہ والدین کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے. وہ اینڈ تک نہیں رکھی ہوئی. اور ہمارے سامنے اگر ہم اپنی آنکھیں کھول کے ارد گرد دیکھیں نا تو ہمیں بہت سارے کیس نظر آئیں گے کہ جو اولادیں اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم کرتی رہی نا وہ بھگت رہی ہوتی ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھگت رہی ہوتی ہیں. آج کل تو جگہ جگہ پہ اولڈ ہاؤس بنا دیے ہیں جہاں ماں باپ کو جمع کرا دیتے ہیں. حد ہو گئی ہے ویسے ہم لوگوں کے گراوٹ کی، گرنے کی، کہ ماں باپ کو ہوتے ہوئے ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یعنی اگر آپ ان دونوں کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، تو دنیا میں بھی آپ لوگوں کو آسانی ہوتی ہے اور آخرت میں تو ہونی ہونی ہے. جنت کا دروازہ ہوگا تو جنت میں داخل ہوں گے نا. اور جنت ہمیں ملے گی کہاں؟ جہاں ماں کی دعائیں ہوں گی ساتھ ہمارے. ماں تو پانی کا گلاس بھی پی کے دعائیں دیتی ہے. اگر وہ زبان سے نہیں دیتی نا تو وہ اندر سے اس کے دل دعائیں دے رہا ہوتا ہے. بیٹی نے کھانا کم کھایا ہو، یہ نہیں کہ بالکل نہ کھایا ہو، کم کھایا ہو تو اس کو فکر ہوتی ہے. اور باپ دیکھیں صبح سے شام تک جاتا ہے کما کے لے کے آتا ہے، پتہ نہیں کس کی کتنی گالیاں سنتا ہے، کس کے آگے جیسر کرتا ہے، کس کو سلوٹ مارتا ہے، کس کے آگے نہیں مارتا ہے، پھر جا کے کہیں اس کے پاس پیسے آتے ہیں اور وہ ہم لوگوں کے یاشیوں پہ، ہم لوگوں کے کھانے پینوں پہ خرچ کرتا ہے. اور ہم جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو بھی کونے میں بیٹھ جائیں، جا کے آپ کی پینشن آ رہی ہے اس کو انجوائے کریں، ہم نہیں کچھ بھی کرنے والے. تو ہم نے تو سنت پہ بھی عمل نہیں کیا. اور پھر ہم نے کیا کیا؟ نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کو تم نے پوجا، لیکن ہم کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے پیغمبر کی سنت کو ڈینائی کر رہے ہیں. اور ایک طرح سے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم بھی انکاری ہیں، ہم بھی چھپا رہے ہیں، وہ ساری چیزوں کو چھپا رہے ہیں. ہم بھی کفار کے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ہاں عبادت گزار ہو سکتے ہیں ہم، لیکن کہنا تو نہیں مان رہے نا ہم. اب دیکھیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کفار کو مایوس کر دیں کہ وہ اسے دین سے پھیر سکتے ہیں. ہم کیسے مایوس کریں؟ وہ تو خوش ہے، وہ مایوس ہو ہی نہیں سکتا. ہم ہمارے ہندو لوگ ہیں، وہ ہمیں ایسی ایسی فلمیں دکھاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس چیزوں کو مانتے ہیں. اور جب فلم مووی شروع ہو رہی ہوتی ہے تو شروع میں وہ کیا ایک ہندوؤں کا وہ سائن دکھا رہے ہوتے ہیں. ہم نے بھی زمانہ جاہلیت میں بہت کچھ یہ کام دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے پتہ ہے. تو اس لیے ہم لوگ تو گھر سے، ہمیں تو آسانی سے دین سے پھیرا. تو یعنی کہ آج جو 3 پوائنٹ ہیں جو ہمیں یہاں سے، میں نام ہے اس کی عبادت کروں گا جس کو تم نے پوجا. آپ صرف یہ نہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کافروں کو انکاری کر رہے تھے. میں نے آپ لوگوں کو بولا ہے کہ جب کافر آج کے بھی کافر ہیں تو اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، ہر اس کافر کے اندر جہاں پہ ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی سنت کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم بھی لفظی طور پہ کفر تو کر رہے ہیں. سوچئے گا ضرور اس پوائنٹ کو کہ کیا ہم بھی دولت کی پوجا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ سورج کی کرتے تھے، چاند کی کرتے تھے، اور ہم لوگ اولاد کی بھی پوجا کرتے ہیں. اولاد کے لیے سارا کچھ بنا کے چھوڑ دیں گے، ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن اولاد آ کے اتنا ہی آپ لوگوں کو تنگ کرتی ہے، ہم لوگوں کو. تو ہم نے کیا کیا؟ اولاد کی بھی پوجا کی ہے، رشتہ داروں کی بھی پوجا کی ہے. ہماری کوئی دادی نانی نہیں نہیں اس نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، وہ اٹ پہ لکیر ہے، پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، سوری پتھر پہ لکیر ہے، کیونکہ وہ بڑی ہیں گھر کی. لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں بڑے بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، بڑے بھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ایک طرح سے ہم نے ان کو بھی پوجنا شروع کر دی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس کو صرف یہ نہ کہ کہیں کہ وہ ایک سورۃ الکافرون ہے قرآن پاک میں 109 جگہ پہ آتی ہے اور اس کی جو آیت ہے وہ میرے لیے تھوڑی ہے، ہاں وہ تو کافروں کے لیے. اپلائی کریں خود کو. صرف 3 پوائنٹس نکل بہت زیادہ رہے تھے لیکن میں نے یہ 3 ہی ڈالے کہ نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کو تم نے پوجا. تو ہم کیا ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے ہمیں منع کیا گیا. اب اگلی والی آتے ہیں ہم. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. وہ بتوں کو پوجتے تھے تو وہ اللہ کو نہیں مان رہے تھے نا، وہ نہیں مانتے تھے، اس چیز کا انکار کر رہے تھے.
تو پھر نبی نے ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لیٹس اپلائی ٹوڈے. آج کے دن یہ سوچ لیں, کیا وہ ہمارے کہنے پہ چلتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں, چلو نماز نہ پڑھیں, جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ نہ کریں. ہم جھوٹ بولتے ہیں, وہ سچ بولتے ہیں. انگریز زیادہ بہتر انسان ہے ہم لوگوں سے, جو ہمیں ہونا چاہیے. ان کی کانسٹیٹیوشن میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب وہ اپنے ملک کا آئین بنا رہے تھے نا, جو گورے امریکہ ہے, انہوں نے جو کنسلٹ کرنے والے لوگ تھے ان کو جب کتابیں دی تھی نا کہ یہ کتابیں پڑھیں اور اس میں سے رولز نکالیں جو ہمارے آئین میں شامل ہوں, ان میں ون آف قرآن پاک تھا. تو آج آپ لوگ باہر چلے جائیں, آپ کو ڈسپلن نظر آئے گا. آپ لوگوں کو جو اگر آپ دودھ کا ایک ڈبہ پی رہے ہیں نا, جو دودھ کے ڈبے کے باہر لکھا ہوا کہ اس میں یہ چیزیں ہیں, وہ ہوتی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو پی رہے ہیں وہ اندر کیا ہے, باہر کیا ہے. یعنی کہ انہوں نے قرآن پاک کا فائدہ اٹھا لیا, ہم نے نہیں اٹھایا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن پاک کو اپنے آئین میں شامل کیا, لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے, وہ شرک کرتے ہیں, وہ بتوں کو پوجتے ہیں. یہودی جو ہیں وہ بتائیں آپ, کیا وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. وہ مانیں گے ضرور کہ اللہ ہے, لیکن کہیں گے یہ بیٹا ہے اور ہم اس کو بھی پوجیں گے. ہم تو ہم شریک کر ہی نہیں سکتے کسی کو, ہم ڈائریکٹ اللہ سے. ایون یہاں تک ہم لوگوں کو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے, دنیا میں آئے تھے, لیکن اب جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب جب ہم جاتے ہیں عمرہ حج کے لیے, مسجد نبوی میں جاتے ہیں, تو ان کے اسلام درود کے لیے جب ان کو حاضری کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں پہ دعائیں مانگنا پتہ ہے آپ کو, وہاں پہ منع کر دیتے ہیں لوگ کہ آپ ان سے کیوں دعا مانگتے ہیں, آپ اللہ سے مانگیں. یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے, پیغام لے کے آئے تھے. تو ہم لوگ تو کسی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جنہوں نے ہمیں اللہ کا پیغام دیا, ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں, ہم ان کے واسطے سے نہیں مانگ سکتے کیونکہ یہ شرک نہ ہو جائے, ہم ڈر لگتا ہے. لیکن وہ تو کھلے عام کفار شرک کرتے ہیں, ہم پھر بھی ان سے امپریس ہیں, ان کے کپڑوں سے, ان کے رہن سہن سے. ہم جینز اور شرٹس نہ اپنے بچوں کو پہنا دیں, ہمیں سکون ہی نہیں آتا. ہمیں لگے گا یہ تو پینڈو ہو جائے گی. اگر شلوار قمیض پہن کے اس نے سر پہ دوپٹہ لے لیا, اوف یہ تو بہت پینڈو ہے, اس کی شادی کہاں ہوگی. جینز پہناتے ہیں, ہم شرٹس پہناتے ہیں, رشتہ آئے گا. یہ ہم لوگ امپریس ہیں نا گوروں سے. ہم لوگ اپنے رسم و رواج کو, اپنے اقتدار کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے اچھے برے خاتمے کی خبر دی ہے کہ کون کفر پر مرے گا اور کس سے ایمان پر موت ہے گی, کیونکہ یہاں کلام ان کفار سے ہو رہا ہے جو کفر پر مرنے والے, کہ کہہ رہے کہ یہاں اب غور سے اس کو سمجھیے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کفار سے انکار کر رہے ہیں. تو اگین اس زمانے کے کفار بھی اور آج کے کفار بھی. اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبر دے دی تھی نا کہ کون کفر پر مرے گا, کون ایمان پر مرے گا. تو کیا نبی کریم کی بہت ساری احادیث, نبی کریم کی سیرت ہے, پوری زندگی کی کہانی ہمارے لیے باعث مثال ہے کہ ہم صرف ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں نا, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہمیں تعلیم دی, تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. ذہنیت کی بنا پر اس صورت میں جو باتیں فرمائی گئی ہیں وہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں فرما دی گئی, اور ہر بات بالکل حقیقت ہے. جن لوگوں نے اس خطاب کو غضب پر محمول کیا, صحیح نہیں. کسی جماعت کا کفر اس وقت تک واضح ہوتا ہی نہیں جب تک اہل حق اس پر تمام حجت نہ کر لیں. اب یہ ایک جو ہے نا وہ بتائے جا رہے ہیں کہ نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو کہتے ہیں اس میں پولائٹنس نہیں. بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, جو نان مسلم ہے وہ کیا کرتے ہیں, جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے قرآن پہ, تو ایسی آیتیں نکالیں گے اور ان کے اوپر ہمیں بلاگز بنا بنا کے انٹرنیٹ پہ ڈال دیں گے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ اتنا غصہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو صاف صاف انکار ہی کروا رہے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو. ایسا تو نہیں کرتے ہیں, ایسا تو نہیں کرتے نعوذ باللہ. تو اللہ ہے, اگر وہ ہم سے پیار کرتے ہیں, ہمیں انہوں نے کریٹ کیا ہے, تو ہمارے لیے سختی کریں گے تو ہم باز آئیں گے نا, ورنہ ہم کہاں باز آئیں گے. تو ذہنیت ہماری بگڑنے والی ہے, اس وقت بھی تھی اور اب آج بھی انسانوں کی وہی ذہنیت ہو گئی ہے. تو اس لیے اس صورت میں جو بھی باتیں فرمائی گئی ہیں وہ دو ٹوک فرما دی گئی. دیکھو اگر تو آپ نے اسلام پہ چلنا ہے تو چل لو, نہیں چلنا تو چھوڑ دو. دو ٹوک بولو نا, نہ تین میں تیر, نہ تیرہ میں, نہ تیتر نہ بٹیر. آپ ایک بن جاؤ نا, یا بٹیرا بن جائیں یا تیتر بن جائیں. تو آپ ٹو یو کہ آپ نے کیا بننا ہے. اور اگر آپ نے اسی طرح ہی رہنا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ یہ جو آج آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں نا, اس کو ان پہ نہ اپلائی کریں, وہ والے کافروں پہ نہ آج والے انکار کرنے والے لوگوں پہ بھی اپلائی کر کے دیکھیں. آپ کو اتنی اپروپریٹ لگے گی نا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یار واقعی میں آج ہم بھی اسی جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے, بس فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے فزیکل بت نہیں بنائے ہوئے جو سامنے نظر آ رہے ہیں, ہم نے ویسے تو بت بہت بنائے ہوئے, اور اس پہ میں کافی زیادہ آپ لوگوں کو بات کر بھی چکی ہوں, ٹھیک ہے نا.
لکم دینکم ولی دین، اب یہ دیکھیں تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یہ دونوں علیحدہ ہو گئے نا، جو اس عمل نہ قرآن کو مانتے تھے یہودی، تو نہ یہ جو ہے یہ یہودی ہے، اور یہ جو نہیں یہ یہودی ہے یہ عیسائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب اینڈ میں آ کے ہمارے نبی نے ان کافروں سے کہہ دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا کفر، میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص ہے، اس کلام سے کفار کو ڈرانا ہے، نہ کہ کفر سے راضی ہونا ہے۔ لوگوں نے اس کو کہہ لیا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ اب چونکہ تم لوگ جو ہے وہ شرک کر رہے ہو، تو اب تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو، اور تم لوگ جو ہے وہ بیٹے بنا دیتے ہو، تو لکم دینکم تمہارا دین وہ ٹھیک ہے، تم اپنا کرو میں اپنا۔ تو اس میں لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے ایکسپٹ کر لیا ان کے دین کو، ہم نے مان لیا کہ وہ جو شرک کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ یہ چیز یہاں پہ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا کفر، میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص ہے۔ اس کلام سے ہم ان کو ڈرانا ہے، ان کو صرف ڈرا رہے ہیں کہہ کے کہ جاؤ تم اپنا دین دیکھو، ہم اپنا دین دیکھیں۔ ہم ان کے کفر سے راضی نہیں ہو رہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اچھے مسلمان ہوتے ہوئے اس چیز پہ بالکل سالڈ طور پہ جمے رہنا چاہیے کہ نہیں، جو کفر کا جو شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان ان کو ہم کفار کہتے ہیں، ان کے لیے جنت نہیں ہے، ان کے لیے سزائیں ہیں۔ میں جہنم بھی نہیں کہوں گی کیونکہ کہیں پہ بھی یہ مینشن نہیں ہے، لیکن سزائیں تو ان کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اس دعا میں دے دی گئی تھی، وَقُلْ رب ادخلنی مدخل صدق، اور دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے داخل کر، عزت کا داخل کرنا اور نکال عزت کا نکالنا۔ اب یہاں کے تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ جب یہ سورت کیوں نازل ہوئی تھی، کس جواب میں نازل ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے سورت کوثر پڑھی ہوگی، جس میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانیہ کا ہوبل ابتر، ٹھیک ہے نا؟ ابتر اس عرب کے زمانے میں نا اس شخص کو بولا جاتا تھا جس کے اولاد نہیں ہوتی تھی، اولاد مین جس کے بیٹا نہیں ہوتا تھا۔ ایک منٹ، ابتر جو تھا نا اس کو عرب کے زمانے میں نا اس شخص کو بولا جاتا تھا کہ جس میں کہ نا بیٹا نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، اور یہ ابتر ہے، یعنی اس کا جو لغوی معنی ہے ابتر کا ٹیل ہونا، مطلب دم ہونا، اس کو لغوی معنی میں دیکھا جائے تو جو بیٹے ہوتے تھے، آپ کو پتا ہے ہر زمانے میں آج بھی لوگ جو ہیں وہ بیٹوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، بیٹیاں ہو جائیں تو وہ ترس کھانے لگ جاتے ہیں ماں باپ کے اوپر کہ اس کے تو بیٹا ہی نہیں ہو رہا، اور جس کے بیٹا نہیں ہے وہ یہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں ہمارا تو بیٹا ہی نہیں، بیٹا ہی نہیں۔ تو اس زمانے میں بھی یہ بہت بڑی ایک کہہ لیں کہ ابیوز کرنے والی بات ہوتی تھی کہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا بیٹا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ڈائریکٹ پرسنل اٹیک کیا، تو جس پہ وہ بہت ہرٹ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے اس یہ والی آیت نزول کیا اور ان کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جاؤ ان کو کہہ دو اے کافرو، اور پھر یہ سارا جو چار آگے انہوں نے بولے ہیں نا، یہ 6 آیتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری اس کے تناظر میں آپ کہہ لیں کہ اس کا نزول ہوا ہوا۔ اچھا، جب یہ والی آیت سورہ کا نزول ہوا تو اس سے پہلے جو میں نے بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی جو ہے نا 8ویں جو سورت ہے نا، وہ آپ کو بھی میں نے پڑھ کے سنائی، اور دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے داخل کر، عزت کا داخل کرنا، نکال عزت کا نکالنا۔ تو یہ ان کو بھی آ چکی ہوئی تھی اور ان کو ایک قسم کی بشارت مل چکی تھی کہ اب میں مدینہ چلا جاؤں گا، مکہ چھوڑ کے ہجرت کر جاؤں گا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب رسول جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری قوم نہیں مان رہی، توحید پہ نہیں آ رہی، اس عمل پہ نہیں کر رہی، تو پھر وہ جگہ چھوڑ کے ہجرت کر جاتے ہیں۔ اور سارے رسولوں کی اگر آپ نبیوں کی سیرت کو پڑھیں تو میجورٹی حضرت ابراہیم نے بھی مائگریشن کی، حضرت موسیٰ نے بھی مائگریٹ کیا، ایون حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت سے زمین پر بھیجے گئے مائگریٹ کر کے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہجرت بھی سنت رسول ہے، تو اور نبی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو جب اتنا انہوں نے ڈائریکٹ کافروں سے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو ڈائریکٹ انوائٹ کرنا۔ اب جیسے ہو سکتا ہے آپ سب لوگوں کو برا لگ رہا ہو سن کے کہ ہم اس کو اپنے اوپر کیوں اپلائی کر رہے ہیں، آج کے زمانے میں کیوں ہم اپلائی کریں، یہ تو اس وقت کا آتا تھا۔ تو اس وقت بھی جب یہ اسٹریٹ فارورڈ جو سورہ نازل ہوئی تھی تو اس کے نتیجے میں